बाबरकत और क़ुद्दूस नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। आज जिस मज़मून को खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे बड़ा ही ख़ास और ज़बरदस्त मज़मून है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं और दोनों किस्म के लोग जो हैं वो डिज़ायर रखते हैं, अपने अंदर ख्वाहिशात रखते हैं, बड़े बड़े प्लान्स मंसूबे रखते हैं। लेकिन एक ग्रुप दुनिया में वो है जिसे हम देखते हैं कि वो ख्वाहिश अपने अंदर रखता है, जज्बात रखता है और बड़े बड़े प्लान्स रखता है, लेकिन ज़िंदगी भर को अपने प्लान्स के लिए कुड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं और अफसोस करते रहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं इस तरह बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता। और ज़िंदगी में एक ग्रोह हम वो देखते हैं, वो जिस भी ख्वाहिश को करते हैं, जिस भी आरज़ू को करते हैं, जिस भी तमन्ना को लेते हैं, वो अपने उन टारगेट्स को अचीव करते हुए हमें नज़र आते हैं, वो हमें बढ़ते हुए नज़र आते हैं, वो हमें तरक्की करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसी आखिर कौन सी कुव्वत है उनके पास जो वो अपनी चीज़ों को, अपने टारगेट्स को, अपने मंसूबों को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेते हैं? उस पावर का नाम है डिज़ायर, पावर ऑफ डिज़ायर, कि आपके अंदर जो ख्वाहिश है वो कितनी ज़बरदस्त है, उसमें कितनी ताकत है उस ख्वाहिश के अंदर, और वो ख्वाहिश आपको क्या कुछ करने के लिए उभार सकती है और मजबूर कर सकती है। बहुत सारे लोग हैं वो अपनी डिज़ायर्स को बदलते रहते हैं। डॉक्टर को देखा तो बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी बिजनेसमैन को देखा तो बोला मैं बिजनेसमैन बनूंगा, और 2 दिन के बाद किसी एक्टर को देखा तो सोचा अब मैं एक्टर बनूंगा। जो लोग अपनी डिज़ायर्स को चेंज करते रहते हैं, डिज़ायर में मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करता। लेकिन जो लोग अपनी डिज़ायर को अपने सामने रखते हैं और फिर उसको सब कुछ उसकी खातिर करने को तैयार होते हैं, ज़िंदगी में हमेशा वो लोग कामयाब होते हैं। कलाम मुक़द्दस में से जब हम लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था क्योंकि उसका कद छोटा था। आमीन। ज़कई की कहानी से हम बाखूबी वाकिफ हैं कि ज़कई एक छोटे कद का मालिक शख्स था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ज़कई के अंदर अपनी डिज़ायर को पाने के लिए ज़बरदस्त कुव्वत का तजर्बा रखता। यही सबब है कि जब वो छोटे कद का होगा और लोग उसे परेशान करते होंगे कि चल चल छोटे कद वाले, चल चल गिट्टे, चल चल छोटे, चल चल टाणे, चल चल निक्के काके, पता नहीं किन किन नामों से जो उसे तकलीफ देते थे, जो उसे हर्ट करते थे, जो उसे बहुत ज़्यादा अफसुर्दा कर देते, उन नामों से, उन अलकाब से उसे नवाजते थे। ज़कई ने एक डिज़ायर अपने अंदर बचपन ही से पाल लिया होगा कि मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूंगा और मैं इन लोगों के जो तंज हैं, जो मज़ाह हैं, जो इनकी तनकीद है, मैं इसका जवाब दूंगा, इनकी कॉमेडी का मैंने जवाब दूंगा, इनकी हकारत का मैंने जवाब दूंगा। और उसने एजुकेशन हासिल की और ना सिर्फ कस्टम महसूल लेने वाला बना, बल्कि कस्टम ऑफिसर बना, महसूल लेने वालों पर भी उनका सरदार बन गया। ज़बरदस्त अचीवमेंट। ज़कई ने जिस डिज़ायर को रखा उसको पा लिया, उसके लिए उसने अंत तक मेहनत की होगी, हायर एजुकेशन हासिल की होगी, और उस दौर में कस्टम ऑफिसर बनने के लिए 1 से ज़ायद कई ज़ुबानों पर अबूर हासिल होना लाजिम था। सो उसने सारी अचीवमेंट को हासिल किया और अपने उस टारगेट को पा लिया। अब इस सब के बावजूद ज़कई को नफरत का सामना तब भी करना पड़ रहा है। लोग उस दौर में महसूल लेने वालों से नहायत हकारत करते थे, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ खाना पसंद नहीं करते थे, उन्हें चोर, डाकू, मकार, फरेबी, लालची और कातिल, खूनी, पता नहीं किन किन अलकाब से वो नवाजते। नहायत ही हकारत का रवैया उनके साथ खासतौर पर यहूदी लोग रखते हैं। और ज़की भी जब जो था ये रोमियो के लिए महसूल लेता, बड़ा घर, नौकर चाकर, ज़िंदगी की ख्वाहिशात, हर एक सहूलत होने के बावजूद ज़कई की ज़िंदगी में हमें कहीं ना कहीं रखना, कमी और खामी नज़र आती है। और इसकी एक डिज़ायर
پیدا ہوئی اس کے اندر، ایک اس کے اندر لگن پیدا ہوئی، ایک کوشش اس نے کی، ایک جستجو اس کے اندر جاگی کہ میں اس ہستی کو دیکھوں جس کا نام یسوع ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا، اندھوں کو آنکھیں دیکھا، لنگڑوں کو چلاتا، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا، بہروں کو کان سننے کی قوت دیتا اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ واٹ اے ڈیزائر، اور ڈیزائر بھی پاورفل ڈیزائر۔ کاش کہ ہم بھی اپنے اندر ایسی پازیٹیو خواہشات کو رکھیں، پازیٹیو ڈیزائرز کو رکھیں اپنے اندر۔ اور زکریا جب اس ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے موقع آتا ہے، اس کے پاس وقت آتا ہے، ہر ایک کو موقع ملتا ہے اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے، ہر ایک کو چانس دیتا ہے خدا اپنی ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے۔ زکریا کو بھی جب موقع ملتا ہے تو وہ اسے گواتا نہیں ہے، اپنی مصروفیات کا بہانہ کر کے، اپنے کام کا بہانہ کر کے، اپنی جاب کا بہانہ کر کے، اپنی بیماری کا بہانہ کر کے اور اپنی طرح طرح کی پرابلمس کا بہانہ کر کے، بلکہ وہ سب کچھ اگنور کر کے خداوند یسوع کو دیکھنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ جب وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو ایک بڑی بھیڑ یسوع کے چاروں طرف ہے، جن کا قد زکریا سے کئی گنا زیادہ قداور لوگ ہیں۔ جس میں زکریا ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوگا، زکریا ان سے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوگا، زکریا ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، زکریا شاید ان سے ریکویسٹ کرتا ہو، زکریا شاید اپنا اختیار بھی استعمال کرتا ہو، لیکن سب کچھ بیکار گیا۔ زکریا کی محنت، زکریا کی اتھارٹی، زکریا کا روب دبدبا، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے اور اسے یسوع تک پہنچنے کے لیے، موقع دینے کے لیے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ لسن می، سنیے گا، جب آپ یسوع کے قریب ہونا چاہیں گے، یسوع کو دیکھنا چاہیں گے، اس کی قربت میں جانا چاہیں گے، تو بہت سارے دوست، احباب، والدین، بہن بھائی، عزیزوں، اقارب، بہت ساری رکاوٹیں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ زکریا کے ساتھ بھی ایسے ہوئی، جب اس نے یسوع کو دیکھنے کی کوشش کی تو بہت ساری بھیڑ کی صورت میں رکاوٹیں اس کے سامنے آ گئی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہم اچھی ڈیزائرز کو، اچھی خواہشات کو اپنے اندر پنپنے کا موقع دیتے ہیں تو مشکلات بھی اسی وقت ہماری زندگی میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اس بھیڑ کی صورت میں۔ زکریا ان مشکلات کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹا۔ زکریا کی ڈیزائر کے اندر ایک زبردست پاور تھی، اس نے اس کا استعمال کیا اور اس نے اس مشکل کے خلاف سلوشن کو تلاش کیا۔ میں اکثر ایک بات کو کہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ مشکل پیدا ہو، خدا نے اس کا حل پیدا کر کے رکھا ہے، بشرطیہ کہ ہم اس کی طرف راغب ہوں، توجہ دیں، دھیان دیں کہ وہ حل کیا ہے۔ زکریا نے اپنے مسئلے کا سلوشن ڈھونڈا، اپنے پرابلم کا حل ڈھونڈا، اور اسے ایک گلر کا پیڑ نظر آیا اور وہ دوڑ کر اس گولر کے پیڑ پر چڑھ گئے۔ میرے عزیزوں، آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ بھی دوڑیں اپنے سلوشن کی طرف، ہماری پرابلمس کے جو حل ہیں ان کی طرف دوڑ لگائیں تاکہ ہم جلد اپنے ڈیزائرز کو اچیو کر سکیں، اپنے ٹارگٹس کو پا سکیں، اپنی وشز کو پورا کر سکیں، خصوصاً جب وہ خداوند میں ہیں، جب وہ زبردست ہیں، جب وہ خدا کی قربت اور نزدیکی کی، اس کی خدمت کی۔ زکریا دوڑ کر اس گولر کے پیڑ پر چڑھ گئے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دل سے اس کی تلاش کرتے ہیں، جو دل سے اس کے متلاشی ہیں، جو دل سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس کی قربت میں آنا چاہتے ہیں۔ خدا سے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ آج ہزاروں کی بھیڑ شاید یسوع مسیح کے چوگرد ہوگی، بہت سارے لوگ اس کے قریب سے قریب تر ہوتے ہوں گے، بہت سارے لوگ اسے چھو رہے ہوں گے، ٹچ کر رہے ہوں گے، لیکن کسی نے بھی یسوع کی اٹینشن کو، اس کی توجہ کو اپنی طرف نہیں کرنے میں کامیاب ہوا، جس توجہ کو لینے کے لیے زکریا کامیاب ہو گیا۔ یسوع جب اس گولر کے پیڑ کے نیچے سے گزرا، اس نے اوپر نگاہیں اٹھا کر زکریا سے کہا، زکریا نیچے اتر آ، جلد نیچے اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضروری ہے۔ زکریا کی ڈیزائر صرف اسے دیکھنے کی تھی، خدا آپ کی ڈیزائر سے، آپ کی خواہش سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔
خدا آپ کی خواہش سے زیادہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، بشرطہ کہ آپ دل سے اسے تلاش کریں، اسے ڈھونڈیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ ہم سب کچھ پا سکتے ہیں اگر ہم یسوع کو پا لیتے ہیں۔ زکریا نے ایسا ہی کیا، اس نے یسوع کو تلاش کیا اور صرف خواہش یہ کی کہ میں اسے دیکھوں، لیکن جب یسوع اس کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا جلد نیچے اتر۔ زکریا نے پہلی چیز جو پائی اپنی پہچان، اسے اس بات پر حیرت ہوئی کہ یسوع مجھے بنام جانتا ہے۔ دوسری چیز جس نے زکریا کو ان تک خوشی دی وہ یہ تھی کہ نیچے اتر تاکہ میں اور تو قریب ترین ہوں اور لوگ ہمارے ریلیشن کو دیکھیں، لوگ ہمارے تعلق کو دیکھیں، میری اور تیری قربت کو جان سکیں۔ اور تیسری چیز جو یسوع نے اسے کہی، آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ شخصی رفاقت، کاش کہ میں اور آپ بھی خداوند کی شخصی رفاقت کا آرزو رکھیں، کوشش کریں، تمنا کریں اس کی۔ ہم کلیسیاؤں میں جاتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم گرجا گھروں میں جاتے ہیں، ہم سیمینارز میں جاتے ہیں، ہم پروگرامز میں جاتے ہیں، لیکن خداوند سے شخصی رفاقت رکھنا بڑی زبردست بات ہے۔ ہمیں شخصی طور پر خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے کی آرزو کرنی چاہیے۔ سو زکریا یسوع کو جلد خوشی کے ساتھ اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہ ہم یسوع کو اس ساتھ سطحی تعلق رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بھیڑ کی طرح ہیں جو جہاں پر یسوع جا رہا ہے وہیں کی طرف اسی طرف چلتے ہیں، معجزے دیکھنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، ضرورتیں پوری کروانے کے لیے اور بہت کچھ یسوع سے لینے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ شخصی تعلق قائم کرنے کے لیے شاید ہماری ڈیزائر نہیں ہے کہ میں یسوع کے قریب ترین ہو سکوں، میں اسے قریب سے سنوں، میں اسے شخصی طور پر بات کروں، وہ مجھ سے ہم کلام ہوا کرے اور میں اسے دیکھوں اور جانوں، کیونکہ ایسا کرنا ہمارے اندر بہت ساری کمیوں کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ جب یسوع زکریا کے گھر گیا تو اس نے کہا میں اپنا آدھا مال غریبوں میں بانٹتا ہوں، جس سے میں نے ناحق لیا اسے چوگنا ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب خداوند کی ہم سے شخصی ملاقات ہو جائے گی، شخصی تعلق بن جائے گا، تو وہ کمیاں جو آج ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ عادتیں جنہیں ہم آج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کام جنہیں ہم چھوڑنا پسند نہیں کرتے یا ہم سے چھٹ نہیں رہے، وہ ایک لمحے میں ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا شخصی رابطہ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہوگا، اور جس کا شخصی طور پر رابطہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بدل کر رہ جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ نیا انسان بن جاتا ہے، جس طرح سے زکریا بن گیا۔ سو اپنے اندر اچھی ڈیزائر کو رکھیں، ڈیزائر کے اندر قوت پائی جاتی ہے، اور ڈیزائر جو ہے آپ کو آپ کی کامیابیوں کا ضمانت کے طور پر دی گئی ہیں۔ اس کی قوت کو استعمال کریں اور ہمیشہ برکت پاتے رہیں، خداوند سے اپنے رابطے اور اپنے تعلق کو زبردست طور سے جوڑیں۔